السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ مرسلات، اور یہ سورت مکی ہے، 50 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 2 رکوع ہیں، اور یہ نازل ہوئی ہے مینا کے میدان میں، قریب میں ایک غار ہے، اس غار کا نام آج بھی غار مرسلات کہا جاتا ہے، اس غار میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں تھا، اور لکھا ہے باشارحین نے کہ یہ ان راتوں میں سے ایک رات ہے جن میں آپ جنوں کی طرف دعوت دینے کے وقت تشریف لے گئے تھے۔ تقریباً 6 موقع ہے جس میں آپ نے دعوت دی ہے جنوں کو، ان 6 میں سے کوئی ایک موقع یہ ہے کہ آپ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس غار کے اندر موجود ہیں، اور اس غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، اور آپ ایک ایک لفظ کو پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہوئے پوری فضا میں گونج رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کے اس قرآن کریم کو پڑھنے کی وجہ سے آپ کی زبان تربتر تھی، اور پڑھنے والے کو جب مزہ آتا ہے تو کس طرح سے طبیعت میں ایک قسم کی بشاشت ہوتی، انشراح ہوتا، یہ کیفیت تاری تھی، اور میں ایک ایک حرف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لے رہا تھا اور سن کے یاد کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ نکلا اسی غار میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سانپ کو قتل کر دو، کیونکہ حضور کا پہلے سے بھی حکم موجود ہے، اقتلوا الموذی قبل الایذاء، ایذا پہنچانے سے پہلے ہی موذی کو قتل کرنا چاہیے، اور ان 5 میں سے پہلا نمبر سانپ ہی کا ہے۔ 5 موذی ہیں جن کو وقت سے پہلے مار دینا چاہیے، ان میں سے پہلا نمبر سانپ کا ہے، الحیہ، العقرب، اور آپ کا گرگٹ، چڑیا، اور ان کے ساتھ جتنے بھی اس قسم کے جانور ہیں جن سے کبھی بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ ضمنی بات آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا تو دوڑے مارنے کے لیے، لیکن وہ یہ جا وجہ نکل گیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے شر سے وہ بچ گیا جس طرح تم اس کے شر سے بچ گئے۔ شر اس واسطے کہا کہ اس کے حق میں شر ثابت ہوتا ہے اس کا مارا جانا، تو انسان کے لیے وہ دشمن ہے، اس لیے وہ بھی اپنے دشمن کے شر سے بچ گیا۔ یہ صورت اس موقع پر نازل ہوئی۔ کفار مکہ کو اس صورت میں پیغام دیا گیا ہے کہ جس طرح پچھلے لوگوں پر، یعنی امت محمدیہ سے پہلے انکار کرنے والوں پر اللہ کا عذاب آیا، اگر تم نے بھی اللہ کے حکم کو نہ مانا تو تم پر بھی ایسا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے جن کو شک ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسا کیا جائے گا، ان کے لیے 5 چیزوں کی قسم کھایا۔ چیزیں تو 5 نہیں ہیں، صفتیں 5 ہیں، وہ 5 صفتیں یہاں موجود ہیں۔ صفت کو یوں سمجھو کہ ایک آدمی کی 5 صفت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ 5 صفتیں ایک ہی شے کی ہیں، یا 2 شے کی ہیں، یا الگ الگ اشیاء کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت سے موصوف کا نام نہیں بتایا، صفات کا تذکرہ کر دیا، یعنی نام کا ذکر نہیں کیا، یہ کس کا ایڈجیکٹو ہے، کس کی صفات ہیں نہیں بتایا۔ اسی واسطے مفسرین کے 3 اقوال ملتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہواؤں کی صفت ہے، یہ 5 صفتیں فرشتوں کی صفت ہے، یہ 5 صفتیں انبیاء کی صفت ہے۔ یہ 3 قول بیان کیے گئے ہیں، لیکن علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ان 5 کو کسی ایک کی صفت بتانے میں، وضاحت کرنے میں تکلف ہوتا ہے، کیونکہ شروع کی 3 چیزیں صفت ہواؤں کی بن سکتی ہیں، اور آخر کی 2 صفتیں فرشتوں کی صفت بن سکتی ہیں۔ اب فرشتوں کی صفات کو کھینچ کے لے جائیں گے ہواؤں پر تو کھینچتان کرنا پڑے گا، اور اگر جو ہواؤں کی صفات ہیں فرشتوں پر لے جائیں گے تو کھینچتان کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر توجیہ یہ ہے کہ اللہ نے موصوف کا ذکر نہیں کیا ہے، تو جو صفت جس کے لیے زیادہ چسپاں ہوتی ہے ان کو لگایا جائے۔ تو شروع کی 3 آیتوں میں ہواؤں کی صفت، اس کے بعد کی 2 صفتیں یہ فرشتوں کی صفت، یہ ابن کثیر کا فیصلہ ہے جو بہتر۔ اب لفظوں کے ساتھ دیکھیں، والمرسلات عرفا، والمرسلات، جو پہلا واو ہے یہ قسم کے معنی میں ہے، اور بہرحال سنتے آئے ہیں کہ شروع میں صورتوں کے جو واو آتا ہے وہ قسم کے معنی میں آتا ہے۔ والمرسلات، واو قسم کے معنی میں، بچا مرسلات، آخر میں جو الف ہے یہ جمع کے لیے ہے، تو بچا مرسلاتن، اور مرسلاتن کا مادہ کیا ہے؟ ارسال، بھیجنا۔ رسول بنا اسی سے، کس کو بھیجا گیا؟ رسول کو رسول بنانے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو بھیجا گیا، تو مرسلہ کے معنی جس کو بھیجا، مرسلات اس کی جمع ہے۔ کیسا بھیجا؟ عرفاً، عرف کے معنی کئی آتے ہیں، عرف کے معنی عربی میں معروف کے بھی آتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کسی چیز کا ایک کے بعد دیگرے مسلسل آتے رہنا، اس کو بھی عرف کہا جاتا ہے۔ یہ ہوائیں ایک کے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں، ایک جھونکا آیا پھر ایک جھونکا آیا، مسلسل ہوائیں آتی رہتی ہیں، تو ان کو عرفاً کہا، یعنی متتابعاً، مسلسل آتے رہنا۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ نفع پہنچانا کہاں سے آیا؟ کیونکہ عرفاً سے مراد ہے آہستہ آہستہ، پائے بپائے، مسلسل چلتے رہنا، اور یہ ہوائیں انسان کے نفع کے واسطے بھیجی گئی ہیں، یہ دیگر مقامات سے ثابت ہو چکا ہے۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ ان ہواؤں کی قسم ہے جو نفع کے واسطے بھیجی گئی ہیں۔ اصل میں یہ تمہید ہے۔ تمہید کس بات کی ہے؟ آخرت میں تم کو زندہ ہونا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے یوم آخرت ماننا پڑے گا، اور یوم آخرت ثابت کرنے کے لیے اٹھائے جانے کی قدرت دکھانا پڑے گا، اور اس کے ثبوت کے لیے
یہ جو وحی آئی ہے فرشتے لے کے آئے ہیں، اس فرشتے کی وحی لانے کو ماننا پڑے گا. اور اتنی لطیف شے نظر نہیں آتی تو ہواؤں کو تشریح دے کے لانا پڑتا کہ تم کو ہوائیں تو نظر نہیں آتی مگر اس کی خنکی محسوس ہوتی ہے. تو نظر نہ آنے کے باوجود اس کا وجود ہے. ہوا کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن محسوس کیا جا سکتا. ٹھیک ایسے ہی قریب تر مثال یہ ہے کہ جو فرشتے اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں وہی وہ نظر تو نہیں آتے لیکن پیغام کا جو چیلنجنگ انداز ہے اسے تم کو مانا جائے گا کہ یہ پیغام جو اللہ نے بھیجا ہے فرشتوں کے ذریعے سے یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے. تو نظر نہ آنے کے باوجود منوانے کے لیے پیش کیا گیا ہے. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں. ہواؤں کی دو قسمیں اور ہیں. ایک تو وہ ہوا ہے جو بارش کے پہلے اپنی بشارت لے کے آتی ہے، آ رہی ہے ٹھنڈی ہوا، آ رہا ہے سرور، آ رہی ہے راحت، طبیعت میں سرور انبساط. لیکن کبھی کبھی ہوائیں تیز آتی ہیں اور جب تیز آتی ہیں تو درخت اکھڑ جاتے ہیں، گھر گر جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا انقلاب پیدا ہو جاتا. ایسی تیز ہواؤں کو آصف کہا جاتا ہے. آصف، اس کی جمع آصفات آئی ہے، یہاں اسی کا نمبر ہے. فالعاصفات، بس تیز ہواؤں کی قسم. عصفن، جو تند یعنی تیزی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے قدرت کی غمازی کرتی ہیں کہ ان ہواؤں کو جو اتنی لطیف ہیں لیکن اتنی قوت والی طاقت والی ہیں کہ بڑے سے بڑے گھر کو، بڑے سے بڑے درخت کو اور نہ جانے کن کن چیزوں کو یہاں سے اٹھا کر پھینک دیتی ہے. قدرت کا اظہار. تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو تند سی چلتی ہے جس سے خطرہ کا احتمال پیدا ہوتا ہے. تو آصفات تیز ہوائیں اور عرفن نرم نرم پے در پہ ہوائیں چلنے والی. دو قسمیں ہو گئی. تیسری قسم کیا ہے؟ وہ ناشرات نشرا. نشر کے معنی آتے ہیں پھیلانا. اردو میں کہتے ہیں شعبہ نشر و اشاعت. نشر معنی پھیلانا. تو نشر کہتے ہیں ان ہواؤں کو جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہے. بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہے. بارش ہونے کے بعد جو بادل بچتے ہیں یہ ہوائیں ان کو بکھیر دیتی ہیں، منتشر کر دیتی ہیں. تو تین صفتیں ہو گئی. یہی ہوائیں بادلوں کو لاتی ہیں، یہی ہوائیں بادلوں کو بکھیر دیتی ہیں. بکھیرنے والی ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ تیزی ہواؤں میں کس کے حکم سے آتی ہے؟ لطافت اور نرمی کس کے حکم سے چلتی ہے؟ یہ تینوں چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ وہ اللہ جو قادر مطلق ہے ان ہواؤں سے کام لیتا ہے. اسی کے حکم سے فرشتے بھی آتے ہیں. تم کو یہ بھی نظر نہیں آتے لیکن محسوس ہوتے ہیں. غور و فکر کرنے کے بعد فرشتوں کی قدرت محسوس ہوتی ہے. فالفارقات فرقا. فارقات فرق اردو میں استعمال ہے. یہاں سے شارحین کہتے ہیں کہ اب دو صفتیں بچی ہیں. یہ دو صفتیں فرشتوں کی، ہواؤں کی نہیں ہیں. ابن کثیر کی رائے ہے. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں فالفارقات سے مراد پس فرشتے جو فرق کرنے والے ہیں. کیسے؟ ایسا کلام القا کرتے ہیں یعنی کلام الہی جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. یہ ہے فالفارقات فرقا. ان ہواؤں کی جو بادلوں کو متفرق کرتی ہیں یہ تو ہو چکا. اب یہاں سے بجائے ہواؤں کی صفت بیان کرنے کے فرشتوں کی صفت آئے گی کہ وہ فرشتے جو القا کرتے ہیں اللہ کا کلام اور وہ کلام حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. فالملقیات ذکرا. ذکر سے مراد قرآن اور ملقیات القا سے بنا ہے ڈالنا. فالملقیات ذکرا، ذکر کو ڈالنے والے فرشتوں کی قسم. اور ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. قرآن کریم کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتہ ڈالتا ہے تو اس کے دو وصف ہوتے ہیں، ایک عذر ایک نذر. عذر اور نذرا. عذر اردو میں کہتے ہیں بھائی میں کیوں نہیں آیا، بیمار پڑ گیا تھا، یہ عذر ہے. عذر طبعی ہو یا عذر شرعی ہو، اپنے معذوری کو پیش کرنا یہ عذر ہے. اب تک جو غلطیاں ہو گئی ہیں قرآن کو سن کر بندہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر دے کہ مجھے نہیں معلوم تھا اب کروں گا، یہ عذر ہے. اور نذر کیا ہے؟ نذیر سے بنا ہے، ڈرانے والا. جو نہیں مانے گا اس کے واسطے وارننگ ہے. کب تک سرکشی کرتے رہو گے اور کب تک بغاوت کرتے رہو گے؟ تمہاری یہ حیات پر تمہیں گھمنڈ کب تک رہے گا؟ اس کا تو زوال یقینی ہے اور دلیل تغیر ہے. جب دیکھو تم بدل جا رہے ہو. جو کل تک تھے وہ آج نہیں ہو. جو انسان کل تک نوجوان تھا آج نوجوان نہیں ہو، ادھیڑ میں آ گیا. جو ادھیڑ تھا وہ ادھیڑ میں نہیں ہے بلکہ اس کے اندر زوال شروع ہو چکا. یہ علامات ہیں، اس تغیر کو انسان نہیں روک سکتا. تو فرمایا عذرا اور نذرا. عذر کرنے کو یا نذر. عذر مانے جن کی غلطیوں کا احساس ہو گیا وہ اللہ سے معذرت کر لیں، توبہ دلہ کر لیں. اور نذرا جو نہیں مانیں گے ان کے واسطے وارننگ ہے. تو اسی سے انبیاء کی صفت نذیر بھی آتی ہے. نذرا ڈرانے والے، نہیں ماننے پر ڈرانے والے. ان 5 قسموں کے بعد اب اصل کلام ان 5 قسموں کے کھانے کی وجہ پر شروع ہوتا ہے. اسے دیکھیں ایک مرتبہ. قسم ہے ان ہواؤں کی جو نفع پہنچانے کے لیے بھیجی جاتی ہے. ان ہواؤں کی جو تند سی چلتی ہیں مطلب تیزی کے ساتھ چلتی ہیں. اور ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں. اور ان فرشتوں کی جو متفرق کر دیتے ہیں احکامات کے ذریعے سے. اور جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں جس سے بندے کو عذر اور نذر کی توفیق ہوتی ہے، یعنی اللہ کی یاد آتی ہے جس سے وہ توبہ کرتا ہے یا اللہ سے ڈر جاتا ہے. 2 شکلیں پیدا ہوتی ہیں. انما توعدون لصادق. اب یہاں سے بات ہے تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے. بس اسی کو پیغام کو طاقت کے ساتھ پیش کرنا ہے. انما توعدون لصادق. بے شک تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے. کیا وعدہ ہے؟ کہ تمہیں ایک بار پیدا کرنے والا دوبارہ پیدا کر کے اٹھائے گا. یہ سچا وعدہ. اور اسی وعدے کو منوانے کے لیے ہواؤں کی طاقت، فرشتوں کی طاقت، نظر آنے کے باوجود اور نظر نہ آنے کے باوجود منوانے کی قوت رکھا اللہ. انما توعدون لصادق. دوسرے مقام پہ آیا ہے کہ تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ صادق ہے، سچا ہونے والا ہے. یہاں لواقع فرمایا اور سورۃ طور میں لصادق فرمایا. دونوں باتیں کی ہے. واقع ہونے والا ہے اور یہ وعدہ سچا ہے. وانما توعدون لواقع. جو تم سے وعدہ ہوا وہ واقع ہونے والا ہے. واقع مانے ہو پڑنا، حقیقت میں اس کا وجود ہونے والا ہے. اب جب وہ وعدہ پورا ہوگا تو تغیر کیسا ہوگا؟ کس قسم کا تغیر ہوگا؟ پہلا تغیر ہوگا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. نجوم نجم کی جمع ہے، تاروں کو بولتے ہیں نجم. نجم کے معنی تارے اور جمع اس کی نجوم. اور طُمِسَتْ طمس کے معنی آتے ہیں بے نور کر دینا.
اصل میں تمس کے لفظی معنی آتے ہیں جس طرح انسان کے پچھلے حصے میں گدی سپاٹ ہے، ایسے چہرے کو تماس سپاٹ کر دینا، آنکھ کا گڑھا نہ جانا، ناک کا ابھرا ہوا حصہ نہیں رہنا، جس طرح گدی سپاٹ ہے ایسے سامنے کے حصے کو بھی سپاٹ کر دینا، یہ تمس کہلاتا ہے۔ یہاں مراد ہے کہ جو ان کی روشنی ہے جس سے ابھرا ہوا حصہ نظر آتا ہے وہ سب سپاٹ ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ تارے بے نور ہو جائیں، سارا عالم بے نور ہو جائے گا جب فرشتے ان کی روشنی چھین لیں گے تو تارے بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں کشادگی آ جائے۔ فرجا فرجن کے معنی آتے ہیں کسی بھی شے میں دراڑ پیدا ہو جانا، کسی بھی شے میں پھٹن پیدا ہو جانا، کسی بھی چیز میں گنجائش پیدا ہو جانا، اس کو فرج کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ آسمان جس میں آج تمہارے واسطے کوئی دراڑ نظر نہیں آتی، شگاف، آسمان میں شگاف نہیں ہے، مالا من خروج، سورہ قاف میں کہا اس میں کوئی دراڑ نہیں، کوئی شگاف نہیں، کوئی پھٹن نہیں، لیکن جب وہ دن آئے گا تو آسمان پلٹ جائے گا، شگاف پڑ جائے گی، پھٹ جائے گا، یہ وعدہ اللہ کا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان پھٹ جائے گا، اوپر کا ہوا نیچے، زمین رکی ہے ایک پہاڑ کے وزن سے، زمین پانی پر ہے، اس کو ہلتے رہنا چاہیے، متحرک ہونا چاہیے، جس طرح کشتی پانی پہ ہلتی رہتی ہے یہ زمین کو نہیں ہلتی، اس لیے کہ اللہ نے اس زمین کو متحرک ہونے سے، ارتعاش اور کپکپی سے بچانے کے لیے پہاڑوں کا وزن ڈال دیا، جس کو میخ کہا، میخ ٹھوک دینا، کوئی چیز ہلتی ہے تو آپ کیلا مار دیتے ہیں، اب ہلتی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جو زمین میں ٹھوکے گئے ہیں، یہ پہاڑ زمین سے نکل کر روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ نُصِفَتْ، اڑتے پھریں گے، جب زمین پر پہاڑ نہیں ہوں گے بلکہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے تو زمین کی کپکپی کو کون روکنے والا ہوگا؟ زمین کپکپائے گی، تھر تھرائے گی، ارتعاش پیدا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک منٹ کا زلزلہ آیا تو پورا شہر تہوبارہ ہو جاتا، اور زمین پر پہاڑ ختم کرنے کا مطلب زلزلہ یہ ہے جس کا ذکر سورہ حج کے شروع میں آ چکا ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو حاضر کیا جائے گا۔ وَإِذَا، اور جب، رسول واحد ہے، جمع اس کی رسول ہے، جب تمام رسول، ایک نہیں دو نہیں، آدم سے لے کر سید الانبیاء تک جتنے رسول ہیں ان کی جمع کیا ہے؟ رسل، واو کے بغیر سین پر پیش کے ساتھ۔ وَإِذَا الرُّسُلُ، اور جب تمام رسول أُقِّتَتْ، حاضر کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے۔ اصل میں أُقِّتَتْ یہ بنا ہے توقیت سے، اور توقیت بنا ہے وقت معین سے، جب کسی وقت کی تعین کی جاتی ہے تو اس کو موقت کہا جاتا ہے۔ تو عقیدت کے معنی اس وقت معین میں پیغمبر حاضر کر دیے جائیں گے، اور وقت معین سے مراد یوم الحساب ہے، مالک یوم الدین سے کہتے ہیں، سب کے سب جتنے رسول ہیں سب جمع کر دیے جائیں گے۔ رسولوں کا جمع کرنا اس بات کی علامت ہے کہ رسولوں نے پیغام پہنچایا، اور تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تمہارے تائید میں ہے رسول یا تمہارے خلاف شکایت میں ہے؟ چنانچہ قرآن کریم شاہد ہے کہ رسول اللہ شکایت کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ سورہ فرقان میں یہ بات انشاءاللہ آئے گی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قوم کے جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مہجور اور متروک کر دیا ہے، اللہ کے نبی ان کی شکایت کریں گے اللہ سے۔ تو سید الانبیاء کی شکایت کریں گے، ایسا سارے انبیاء اپنے اپنے قوم کی شکایت کریں گے جو واجبی شکایتیں ہیں، اور جن سے سفارش کی امید ہو ان سے شکایت اگر دستیاب ہو جائے تو انسان کے واسطے کون سنبھال رہا ہے؟ یہاں رسولوں کو حاضر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تیاری کر لو، رسولوں کی بغاوت کا سامنا ہوگا اگر ان کی مخالفت کرو گے، اس لیے رسولوں کی اطاعت کرنے میں تمہارے واسطے عافیت ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، رسول وقت مقررہ پر حاضر کیے جائیں گے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اس سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاخیر کیوں ہو رہی ہے، لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انبیاء نے اللہ کا پیغام دیا، انہوں نے رد کر دیا، انبیاء نے قیامت کی دھمکی دی، قیامت کا انکار کر دیا، انبیاء نے عذاب موعود کی دھمکی دی، اس کو انکار کر دیا، تو تقاضائے وقت کیا ہے کہ اب ان پر عذاب فوراً آ جائے، یہ دل چاہتا ہے مومن کا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا یہ تقاضا چاہتا یہ ہے کہ عذاب آ جائے، لیکن ایک ایسا دن ہے جس کے لیے ہم نے مصلحتاً مؤخر کر رکھا ہے، اور وہ دن متعین ہم جانتے ہیں۔ وہی لِأَيِّ يَوْمٍ، کس دن کے لیے، اُجِّلَتْ، الف جیم لام تے، اُجِّلَتْ، آپ نے سنا ہوگا نکاح میں، نکاح دو قسم کا ہوتا ہے، ایک معجل مہر بولتے، ایک معجل حمزے سے بولتے۔ اگر معجل عین سے بولتے ہیں تو تعجیل اجرت نقد دینا، اور اگر معجل حمزے سے ہے تو ادھار دینا، یہ اجلا وہی ہے، اجلت مؤخر کیوں ہے، مہلت کیوں ہے، تاخیر کیوں ہے؟ لأن یوم اجلت، وہ دن کون سا ہے اور اس دن کے آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیوم الفصل، لیوم الفصل، فیصلے کا دن۔ یہ مؤخر اور تاخیر کس لیے ہے؟ ایک دن ہے جس کا نام ہے یوم الفصل، اسی کا نام ہے یوم الدین، اسی کا نام ہے یوم القیامہ، یوم الحساب، یوم المحشر، یوم الحسرت، یہ سارے نام اسی دن کے ہیں، اس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے۔ آگے اس دن کی بڑائی عظمت ظاہر کرنے کو اللہ نے خود سوال کیا، وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں معلوم بھی ہے کہ یوم الفصل کیا ہے؟ وما ادراک، تمہیں کیا معلوم؟ ما یوم الفصل، یوم الفصل سے مراد کیا ہے؟ تمہارے علم میں کیا چیز ہے؟ اب یہ سمجھایا جائے گا کہ یوم الفصل سے مراد کیا ہے۔ وہ ایک ایسا دن ہے کہ ان تمام باتوں کو چھوڑو، ایک خلاصہ سن لو کہ جب یوم الفصل آئے گا تو بڑی خرابی ہوگی اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ رزلٹ ہے، خلاصہ یہ اس کا۔ یوم الفصل کا دن کیسا دن ہے؟ اس دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وائل ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، جتنے لوگ قیامت کو جھٹلانے والے ہیں ان تمام کے لیے اس دن بڑی خرابی ہے۔ اب یہ جملہ اس صورت میں 10 مرتبہ آیا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ تکرار محض نہیں ہے، 10 بار کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جتنے قسم کے عذاب ہیں اور جتنے قسم کے جھٹلانے والوں کی شرارتیں اور سرکشیاں ہیں، ہر ایک کے لیے خرابی ہے اس دن مختلف انداز کی، متکبر کی الگ ہوگی، زانی کی الگ ہوگی، چور کی الگ ہوگی، جھٹلانے والے کی الگ ہوگی، ہر ایک کی سزائیں، تو ان کا تذکرہ کر کے ان کے واسطے کہا گیا ہے بڑی خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی، ان کی سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ اب ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی خرابی اتنے انسانوں کے لیے قدرت چاہتی ہے، قدرت تقاضا ہے اتنے بڑے لوگوں کو سزا دینا، طاقت چاہیے، قدرت چاہیے، کیا دعویٰ کرنے والے میں یہ قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ظاہر کرنے کے واسطے فرمایا
अलम नुहलिक अव्वलीन, क्या हमने पहलों को हलाक करके नहीं दिखाया? अलम आ के माने क्या, और लम नुहलिक हलाक नहीं कर दिया हमने अल अव्वलीन पहलों को, यानी आदम से लेकर सैयदुल अंबिया तक जितने कौमों को अजाब दिया गया है, क्या तुमने देखा नहीं कि हमने हलाक करके दिखा दिया? जो अल्लाह इन कौमों को अजाब देने पर कादिर है, वो बकिया और को अजाब देने पर कादिर क्यों नहीं है? ये सवाल किया। अलम नुहलिक अल अव्वलीन, क्या हमने पहलों को हलाक नहीं कर दिया? सुम्मा फिर नुतबिउहुमुल आखिरीन, पीछे लाएंगे हम उनको दूसरे लोगों के, नुतबिउहुम पिछलों को भी हम लाएंगे अजाब में उन पहलों के साथ साथ। अब ये दूसरे आखिरीन से मुराद कौन है? सुम्मा फिर नुतबिउहुम, उनके पीछे लाएंगे, अल आखिरीन दूसरों को, पिछलों को, बाद वालों को। इसके दो मतलब बयान किए चाहिए। एक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो बाद में लोग बचे थे उनमें भी जो मुनकिर हैं उन पर अजाब होगा, ये आखिरीन से मुराद है। लेकिन अक्सर शायरीन कहते हैं इससे मुराद आखिरीन से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फा अल्फा मर्रतिन बिअदद कुल्ली ज़र्रतिन, आपकी उम्मत में जो लोग इनकार करने वाले हैं वो यहाँ मुराद है आखिरीन से। कुछ लोगों पर अल्लाह की तरफ से अजाब आया था तो आलमगीर आया था, पूरी कौम गर्क हो गई, लेकिन सैयदुल अंबिया की बरकत है कि पूरी कौम इकट्ठा हलाक नहीं की जाएगी, वादा है अल्लाह का, नबी की बरकत। लेकिन जुज़वी अजाब तो आएगा। तो इनका बदर में मारा जाना उनमें से एक अजाब है। अल्लाह ने कहा है उस बदर की पकड़ को सख्त पकड़ थी, बड़े बड़े सुरमा 70 के 70 मारे गए, 70 पैक किए गए, उनकी कमर उठ गई, टूट गई। तो यहाँ बताया गया कि हम नाद वालों को भी उसी अजाब को उनको चखाएंगे। सुम्मा फिर नुतबिउहुम, पीछे लाएंगे उनके अल आखिरीन दूसरों को, अल आखिरीन दूसरों को। तो दोनों का मतलब क्या हुआ? अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन, जिस तरह हमने पहलों को हलाक कर दिया है ऐसे ही हम बाद वालों को भी हलाक करेंगे। और ये मत समझो कि किस्सा खत्म हो गया, ये पहलों की बात है। कज़ालिक, इसी तरह नफ़अलु, आइंदा भी हम करेंगे बिल मुजरिमीन, मुजरिमों के साथ। मुजरिम का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल है जुर्म करने वाला, जो भी जुर्म करने वाला है वो मुजरिम, जमा उसकी मुजरिमीन। और नफ़अलु फ़िल मुज़ारा है, आइंदा भी हम ऐसा ही करेंगे। मुजरिम को हम पसंद नहीं कर सकते, और उनमें सबसे बड़ा जुर्म है कुफ्र और शिर्क। और सूरह ज़ुमर में अल्लाह ने कहा वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, वला यर्ज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, अपने बंदों से अल्लाह कुफ्र पर राज़ी नहीं हो सकते, बंदों से अल्लाह कुफ्र पर राज़ी नहीं हो सकते। इसलिए जो भी कुफ्र शिर्क करेगा वो ऐसा ही मुजरिम है, और हम ऐसा ही सलूक उनके साथ आइंदा भी करेंगे। कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, ऐसा ही हम करते रहेंगे मुजरिमों के साथ। अब जो मुजरिम होगा उसके वास्ते क्या है? वैल यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन, बड़ी खराबी की, झुटलाने वालों के लिए उस दिन खराबी है। वैल का लफ्ज़ बारहा आएगा, 10 मरतबा आया सूरत में। तो वैल के माने समझो जिसके माने खराबी क्या थे। और बाद हदीस में आता है कि वैल जहन्नम में एक कुएं का नाम है जिसमें दोज़खियों के पीप और लहू और खून जमा होंगे। उस वैल को बनाया अल्लाह ने किसके लिए? झुटलाने वालों के लिए, जो क़यामत को नहीं मानते थे, उनकी सज़ा वहां होगी। अब कुदरत का मुशाहिदा कर लो, क्या तुमको हमने पेट में रखकर तैयार नहीं किया, एक हकीर कतरे से बनाया नहीं? और जब हम ऐसा कर सकते हैं कि माँ के पेट में कतरे से बना सकते हैं, तो कब्र के अंदर हड्डी से जिंदा करना हमारे वास्ते क्या मुश्किल? ये सवाल किया। अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, अलम नखलुकुकुम, क्या हमने तुमको पैदा नहीं कर दिया? आ के माने क्या क्वेश्चन है ये? और लम नखलुक, नहीं पैदा कर दिया, कुम माने तुमको, मिन माइन, पानी से। पानी भी कैसा? अच्छा पाक पानी, ताहिर पानी नहीं, महीन, इहानत वाला पानी, तुम्हारे जिस्म को लग जाए, कपड़े को लग जाए, किसी को लग जाए, सफाई धुलाई के बगैर खराब नहीं आता। ये ऐसा पानी है जो महीन है, इहानत वाला है, तौहीन किया हुआ पानी, इसको बेकदर कहा, माइन बेकदर, पानी बेकदर है। ऐसे बेकदर पानी से तुमको हमने अपनी कुदरत से तमाम मखलूकात में अकरम और अफजल और अशरफ बना दिया। जो जलील को और महीन को अकरम बना सकता है, तुम्हें उसकी तहरीर पे शक क्यों हो रहा है? ये सवाल किया अल्लाह ने। अलम नखलुकुकुम मिन माइन महीन, क्या हमने तुमको पैदा नहीं कर दिया है बेकदर पानी से, नुत्फे से पैदा कर दिया? या शुभाना पैदा हो किसी को कि नुत्फा सिर्फ मुस्तामल हुआ है, मुज़क्कर है, सिर्फ मर्दों का मुराद नहीं, क्योंकि दूसरी आयत में आ चुकी है अमशाजिन नब्तली, अमशाज के माने मिलौनी, तो यहाँ मर्द औरत दोनों का मुराद है, जो उसकी वजह दूसरी आयत में आ चुकी है। यहाँ इशारा यह है कि बेकदर पानी को हमने तुम्हारा जरिया बनाया, बेस, तुम्हारा वजूद किस चीज से है? तुम्हारा बुनियादी वजूद एक हकीर कतरा है और पानी बेकदर है। तुम्हारे अंदर इतनी कुव्वत कहाँ से आई कि तुमने अपने खालिक का इनकार कर दिया, उसकी कुदरत का इनकार कर दिया। फिर हमने उस पानी को कहाँ रखा? फजअलनाहु फी क़रारिन मकीन, फिर हमने रखा उस पानी को फी क़रार, क़रार के माने एक जगह महफूज, और मकीन के माने मकान जिसमें रखा जाए। मकीन बनाया, कहाँ बनाया हमने? एक महफूज मकाम। मकीन मकान से बना है, जो मकान में होता है उसे मकीन कहा जाता है। इस मकान का मकीन कौन है? यहाँ रहने वाला कौन है? तो अल्लाह ने उस कतरे को बनाया मकीन, रहने वाला। और करार के माने एक महफूज मकाम तक, एक मुद्दत मुकर्ररा तक, हर 40 दिन में बदलते चले गए। इला क़दरिन मालूम, ये उसका तर्जुमा। इला क़दरिन, क़दर माने मिक़दार, और मालूम माने मुतअय्यन, जानी हुई मिक़दार, हर शख्स जानता है। 9 महीना, कम ज्यादा इस्तिस्ना है, 6 महीना कम से कम, 3 साल ज्यादा से ज्यादा, कम मिक़दार, लेकिन मुतअय्यन मिक़दार है जो अल्लाह के इल्म है। उस मुतअय्यन मिक़दार में हम तुमको तसर्रुफात से, तगय्युरात से, इनक़िलाबात से कैसा करते हैं? फ़क़दरना, हमने अंदाजा कर दिया कि बच्चा तैयार हो गया, रास्ते को आसान करके बाहर आ जा। फ़निअमल क़ादिरून, हम कितने अच्छे अंदाजा करने वाले हैं, देख लो। फ़निअमल क़ादिरून, हम कितना अच्छा अंदाजा करने वाले हैं कि एक हकीर कतरे को नुत्फ़ा से अलक़ा बना, अलक़ा से मुज़ग़ा बना, कब बना, कैसे बना। हमारा अंदाजा भी देखो कि एक एक अज़्व को हमने संवारा है, सूरत गरी की है, नक्शा गरी की है, निशानात तक नहीं फरामोश हुए हैं, बाल और नाखून फरामोश नहीं हुए हैं। फ़निअमल क़ादिरून, हम कितना उम्दा हैं अंदाजा फैलाने वाले। अब इसके बावजूद भी अगर इनकार करता है, वैल यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, तो बड़ी खराबी है उस दिन झुटलाने वालों की। अल्लाह की कुदरत का शाहकार, ये जमीन पर आप बैठे हैं,
اس زمین پر مردہ اور زندہ دونوں کے لیے ہم نے انتظام کر دیا ہے. اگر زمین کے اندر مردے نہ جاتے تو اوپر جو زندہ ہیں یہ مردوں سے بدتر ہو جاتے. ہم نے زمین کو کافی بنا دیا, مردوں کے لیے بھی زندوں کے لیے بھی. زندہ رہے تو پیٹ پر اور مر گئے تو زمین کی پیٹ میں, اور دونوں کو کافی. زمین سمیٹنے والی ہے, کفاتہ کا لفظ آ رہا ہے, اور کفاتہ کفایت کرنے والا, کافی ہو جانا, زندے کو بھی مردے کو بھی. ساری کائنات کے مردے اس زمین میں کھپ گئے. اگر زمین اندر نہ قبول کر لیتی اور یہ پورے مردے اب تک باہر ہوتے تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ پہلے سے رہنے کی جگہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ ہم نے حرص کی وجہ سے دوسروں کو رہنے کا موقع نہیں دیا. ورنہ اللہ کی زمین میں کشادگی ہے. اللہ خود فرماتے ہیں ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. تنگی آئے تو کہیں اور نکلو, زمین بڑی کشادہ ہے. اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے, تنگی ہم نے پیدا کر دی ہے اپنے حرص اور حبس کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا, کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو کافی, یعنی سمیٹ لینے والی, سب کو جمع کر لینے والی, مردوں کو سمیٹنے والی, زندوں کو سمیٹنے والی. احیاء حیٌ کی جمع ہے, اموات میتٌ کی جمع ہے. احیاء وامواتا مردوں کو زندوں کو سب کو سمیٹنے والی ہے. وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا, اور بنایا ہم نے اس زمین میں رواسی بوجھ. راسیتن کی جمع ہے رواسی بوجھ. میں نے ابھی ذکر کیا زمین پر پہاڑ بوجھ ہیں تاکہ متحرک ہونے سے روکیں, یہ رواسیہ ہے بوجھ. اور شامخات, شامخاتن کے معنی اونچے پہاڑ, ہمالیہ کی طرح اونچے. یہ بڑے بڑے پہاڑ کو زمین برداشت کر رہی ہے. اس زمین کی قوت برداشت دیکھو, اور اس کے پیدا کرنے والے خالق کی قدرت کا اندازہ کرو کہ ایسی زمین بنایا ہے اور اس میں بوجھ رکھا ہے پہاڑوں کے, اور وہ پہاڑ بھی بڑے اونچے اونچے بنائے. واسقیناکم, اور تم کو ہم نے پلایا ماء فراتا, میٹھا پانی. مان کے معنی پانی اور فرات کے معنی شیریں پانی. شیریں پانی اللہ نے پلایا. اگر پانی ہمیشہ سمندروں کی طرح سے کڑوا ہوتا تو یہ کھارا پانی ہم سے نہیں پیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کھارے سے میٹھا کر کے پیش کیا ہے. اگر بجائے میٹھا کرنے کے کھارا ہی چھوڑ دیتے تو تم کس کے پاس شکایت کرتے, کہاں جا کے شکایت پیش کرتے؟ کیا تم اس ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو پینے کے بعد شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ افلا تشکرون کچھ ہے سورہ واقعہ میں بات تفصیل کر چکی ہے. تو بنایا ہم نے اس زمین میں اونچے اونچے پہاڑ بطور بوجھ کے تاکہ زمین کو حرکت سے روکا جائے, اور پلایا ہم نے تم کو پانی, میٹھا پانی. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, سو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. اب ہلاکت کس انداز کی ہوگی؟ ایک چھاؤں کی طرف بلایا جائے گا. لفظ چھاؤں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب چھاؤں ہے تو راحت ہوگی, لیکن ہر چھاؤں میں راحت نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی چھاؤں نہ پڑنے پائے بچہ بگڑ جائے گا. کیوں؟ یہ بھی تو چھاؤں ہے. اصحاب الظلہ کا واقعہ سورہ شورى میں آئے گا. اصحاب الظلہ نے بھی گرمی کی تپش سے بادلوں کی چھاؤں میں پناہ لیا تھا. جب اکٹھا ہو گئے پورے کے پورے تو وہ گویا مجرم تھے جو اکٹھا ہو گئے اس بارش میں جہاں سے ان کو امید تھی کہ بادلوں سے بارش آئے گی, بجائے بارش کے اللہ نے آگ برسایا, پورے ختم ہو گئے. تو ہر چھاؤں میں راحت نہیں ہوتی, یہاں بھی ایک چھاؤں کا ذکر ہے. دیکھو اللہ فرماتے ہیں انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون, چلو انطلقوا, چلو, انطلاق کے معنی چلانا. انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون, اس چیز کی طرف چلو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. قیامت نہیں ہے, جہنم نہیں ہے, آگ نہیں ہے, تم جھٹلایا کرتے تھے, اب چلو. انطلقوا الی ظل, چلو ایک چھاؤں کی طرف. ظل کہتے ہیں چھاؤں کو, ظلال اس کی جمع ہے. ذی ثلاث, تین شعب ہوں گے, تین پھانکیں ہوں گی. اس چھاؤں میں تین شاخیں ہوں گی. ثلاثی شعاب, شعاب کے معنی آتے ہیں شاخیں, پھانکیں. چھاؤں کی پھانکیں کیسی ہوں گی؟ اصل میں یہ ہوں گے بادل. کس کے بادل ہوں گے؟ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب, یہ ٹھنڈک نہیں پہنچائے گی. لا ذلیل کے معنی ٹھنڈک والی چھاؤں نہیں. ولا یغنی من اللہب, لہب معنی شعلہ, سورہ لہب میں آ چکا ہے. آگ کے شعلوں سے بچانے والی نہیں ہے, نہ گرمی سے بچائے گی نہ تم کو راحت پہنچائے گی. یہ کس کی ہے چھاؤں؟ یہ آگ کی ہے. جہنم کے آگ کا جو دھواں ہوگا اس کی چھاؤں ہوگی, اس کی تین شاخیں ہوں گی. نہ تم کو اس چھاؤں میں راحت ملے گی, نہ اس چھاؤں میں تمہارے واسطے شعلوں سے کوئی گرمی سے کوئی آہٹ ملے گی کہ تم اس سے بچ جاؤ. تم کو بچنے کے واسطے کوئی شکل نہیں ہوگی. اب وہ آگ کیسی ہوگی کہ اس کی چھاؤں ہو, اتنی بڑی آگ کہ اس کی چھاؤں پیدا ہو. اصل میں جہنم کی آگ کتنی بڑی ہے یہ انسان نہیں سوچ سکتا. تو اللہ نے اس کے واسطے ایک مثال دی ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر, بے شک وہ جہنم کی جو آگ ہے, ترمی پھینکے کی چنگاری. کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے آگ سے چنگاری نکلتی ہے, جب نکلتی ہے تو بڑی ہوتی ہے, جب ٹوٹ کے گرتی ہے تو چھوٹی ہوتی ہے. یہاں اسی کو اشارہ دیا انہا ترمی, بے شک وہ جہنم کی آگ کیا کرے گی؟ برسائے گی. بشرر, شرارے, شرر جمع ہے اور اس کا واحد ہے شرارت, شرارے, آگ کی چنگارے. وہ چنگاری جو آگ کی پھینکے گی تو کیسی ہوگی؟ کل قصر, قصر کہتے ہیں محل کو, اور کاف تشبیہ کے لیے محل کی طرح بڑی ہوگی. کل قصر, قصر اردو میں استعمال ہے, قصر شاہی, شاہی محل. تو بڑے بڑے محلوں کی طرح ہوگی. تب جب نکلے گی اوپر اٹھے گی تو محل کی طرح ہوگی. اب جب اس آگ کے ٹکڑے ہو کے گرنا شروع ہوں گے, کانہ ہو گویا کہ وہ ہیں جمالتن صفر, زرد رنگ کے اونٹ یا کالے کالے اونٹ. جمالتن یا جمل کی جمع ہے اونٹ, اور صفر کے معنی زردی کہتے ہیں. لیکن جب اونٹ کی زردی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں سیاہی کا ایک حصہ مائل ہوتا ہے, یعنی سیاہی غالب آ جاتی ہے. جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں اردو میں ہریالی, سبزیوں کی دیکھو خاص طور سے جب ہریالی بہت شدید ہو جاتی ہے تو اس میں مائل بس سیاہی پیدا ہو جاتی ہے. بھنڈی بہت ہری ہے تو لگتا ہے کہ یہ ہریالی کی طرف اب شدت پیدا ہوئی, تو لگتا ہے سیاہی کی طرف مائل ہوگی. بالکل ایسے ہی ان اونٹوں کے اندر جو زردی ہوگی وہ مائل بس سیاہی ہوگی. اسی واسطے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے جیسے کالے کالے اونٹ کہا ہے, اور بعض نے کہا ہے زرد اونٹ. اگر زرد اونٹ ہے تو سفر کا ترجمہ ہے اور مائل بس سیاہی مراد ہے. یا جہنم کی آگ جب اوپر اٹھے گی تو قصر ہوگی, اور جب نیچے گرے گی تو اونٹ ہوگی. اتنے بڑے بڑے اس کے اندارے اور شعلے ہوں گے. اتنی بڑی آگ کا دھواں کیسا ہوگا, اس کے شعلے کیسے ہوں گے, اس کی چھاؤں کیسی ہوگی. لیکن چھاؤں چونکہ وہ دھوئیں کی ہوگی لہذا اس کے اندر نہ گرمی سے کوئی بے نیازی ہوگی نہ کوئی راحت و سرور کا انتظام ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی.
ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہوگا کہ لوگ بات نہیں کر سکیں گے. دنیا میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے، اس دن ایسا وقت آئے گا کہ یہ بات نہ کر سکیں گے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ایسا ہوگا کہ وہ بات نہیں کر سکیں گے، کچھ بول نہیں سکیں گے. دوسری آیت میں یہ ہے کہ وہ بولیں گے اور جھوٹ بولیں گے، اور دوسری آیت میں یہ بھی ہے کہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم مشرک نہیں تھے. تو یہ مختلف احوال ہیں. اصل میں قیامت میں ایک ہی وقت نہیں رہے گا، وقت بدلتے جائیں گے، احوال مختلف ہوتے رہیں گے. کبھی بولنے کا موقع دیا جائے گا تو جھوٹ بولیں گے تو منہ بند کر دیا جائے گا، اب نہیں بول سکیں گے. تو ایک ہی آدمی کے مختلف احوال ہیں. پہلے اللہ پابندی لگائیں گے نہیں ہر ایک کو بولنا، لیکن ہور سے نہیں بول سکیں گے. اور مجھے جب جھوٹ بولیں گے تو منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ پہ بات کریں گے. سورہ یاسین کی آیت آ چکی ہے. اور یہاں اشارہ یہ ہے کہ اب ان کا یہ موقف ہوگا کہ اب بات نہیں کر سکیں گے، یا اگر بات کریں گے تو کوئی سننے والا نہیں. اور ان کا موقف ایسا ہوگا کہ بات کرنے کی جرات نہیں کریں گے. لا یملکون منہ خطابا، اللہ سے خطاب نہیں، خود ہی بول لیں گے. تو ایک آدمی کے کئی احوال ہیں، ایک موقع پر بولنے کا موقع دیا جائے گا، دوسرے مختلف حالات میں بولنے کا موقع نہیں دیا جائے گا. تو یہ ایسا وقت ہوگا کہ وہ بات نہ کر سکیں گے، نہیں بول سکیں گے. ولا یؤذن لهم، اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی. فیعتذرون، کی معذرت پیش کر لیں. اعتذار کے معنی معذرت پیش کرنا. اخبارات میں آتا ہے نا یہ اعتذار ادارے کی طرف سے غلطی پر معافی، وہ اعتذار سے بنا ہے، معذرت اسی سے بنا ہے. فیعتذرون، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ توبہ کر لو، معافی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا دروازہ ابھی تو کھلا ہے، لیکن جس دن روح نکل جائے گی وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. معذرت کا، اعتذار کا، توبہ کا. ولا هم يستعتبون، توبہ قبول نہیں کی جائے گی، معذرت قبول نہیں کی جائے گی، یہ اس کا وقت مقررہ. غرغرہ موت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، جو حق کے جھٹلانے والے ہیں ان کے پاس بڑی خرابی ہے. ھذا یوم الفصل، اوپر بھی آیا تھا ھذا یوم الفصل، یہ ہے جمع کرنے کا دن، یہ ہے فیصلے کا دن. جمعناکم، تم کو ہم نے جمع کر دیا، والاولین، اور اگلوں کو. مطلب یہ ہے کہ تم سمجھو جمعناکم فعل ماضی ہے، گویا اللہ کا یہ وعدہ اتنا حقیقی ہے کہ ہم نے گویا تم کو جمع کر دیا. اب یہ سوچو مت کہ جمع کرنے پر وہ قادر نہیں ہے. جمعناکم، تم کو ہم نے جمع کر دیا. یا مقصد یہ ہے اوپر کی آیت جو کہا ہے ھذا یوم الفصل، یہ ہے جمع کرنے کا دن، یہ ہے فیصلے کا دن. جب فیصلے کا دن ہے تو سمجھو اس دن میں تم کو ہم نے جمع کر دیا. اور تنہا تم نہیں، والاولین، جتنے اول سے آخر آئے سب کو جمع کر دیا. اولین کے معنی پہلے گزر جانے والے، تم سے آ کر پہلے چلے گئے. فإن كان لكم كيد فكيدون، یہ چیلنج اللہ کا. فإن كان لكم قید، قید کے معنی داؤں، تدبیر، خفیہ سازش، پلاننگ، منصوبہ. اگر تمہارے پاس کوئی تدبیر ہے روک سکتے ہو روک لو. فإن كان لكم قید، اگر تمہارے پاس کوئی قید ہے، کوئی داؤں ہے، کوئی مکر ہے، کوئی خفیہ سازش ہے، کوئی پلاننگ ہے، کوئی منصوبہ ہے، فكيدون، میرے خلاف کر لو. کوئی تدبیر مجھ سے بچنے کی کر لو کہ موت نہ آئے، بڑھاپا نہ آئے، شباب تمہارا زوال کی طرف نہ جائے، روک لو. ہے تمہارے پاس کوئی تدبیر؟ اگر اب بھی تم نہیں مانتے ہو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو بڑے حق سے جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اس دن. یہ صرف خرابی ان کی ہے جو جھٹلانے والے. لیکن اگر کوئی بندہ جھٹلاتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کی وعیدوں سے ڈر جاتا ہے، دل میں خوف عظمت کے ساتھ رکھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں تم بھی اپنے احوال کو جان لو. ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ، متقی اللہ سے ڈرنے والے، جمع اس کی متقین پرہیزگار لوگ، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، سایوں میں. وعیون، عین کی جمع ہے چشموں میں، یعنی پانی کی فراوانی ہوگی، صرف پانی نہیں کہا، عیون کہا، چشموں میں ہوں گے. اور چشمہ اگر یہ ہوتا تو پھر عین کہتے، عیون کہا، چشموں، کئی چشمے ہوں گے. پانی کا چشمہ، شراب کا چشمہ، دودھ کا چشمہ، شہد کا چشمہ، یہ نہریں ہوں گی جس کا ذکر پیچھے آپ کا سورہ دار میں، سورہ محمد میں آ چکا ہے. یہ نہریں 4 نہریں ہوں گی، شراب کی، شہد کی، دودھ کی، پانی کی. پھر ان کے اوصاف بتائیں کہ پانی کیسا ہوگا. یہ نہریں ہوں گی، ان نہروں میں ہوگا یہ، یعنی ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوگی، جدھر اشارہ کریں گے نہریں ساتھ چلیں گی. یفجرونہا تفجیرہ میں بات آ چکی ہے کہ وہ نہریں ساتھ چلیں گی. سورہ دار میں بات آ چکی ہے. یہ کس کا انعام ہے؟ متقیوں کے لیے رب کریم کا انعام ہے کہ تم ڈرتے رہے. تم نے شراب نہیں پی اللہ کے خوف سے، اب شراب کی نہر ساتھ چلے گی. دنیا کی شراب تم نے چھوڑا، یہاں کی شراب تمہارا شراب نہیں بلکہ شراب کی نہر تمہارے ساتھ چلے گی. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین. پینے والوں کی لذت ہوگی، سر چکرائے گا نہیں، کیا اولے ہو گئے باولے ہو گئے. ٹھیک ہے، یہاں پڑھ گئے لذۃ للشاربین کا، لذت ہوگی پینے والوں کے لیے. نہ سر میں چکراؤ ہوگا، نہ درد ہوگا، نہ کوئی کرب ہوگا، نہ منہ سے بدبو آئے گی، بلکہ وہ شراب شراب طہور ہوگی. اور اگر تقویٰ زیادہ ہو گیا تو پیچھے بات آ چکی ہے، تمہیں پلانے والا کون ہوگا؟ تمہارا رب ہوگا. وسقاهم ربهم شرابا طہورا، شراب کی صفت طہور لگا، طاہر شراب ہوگی اور پلائے گا تمہارا رب. اور اس کے بعد پھر کبھی پیاس لگنے کا امکان باقی نہیں رہے گا. تو یہ متقیوں کے واسطے کھانا ہے. وہ فواکہ، فاکہۃ کی جمع فواکہ، میوے، وہ کھانا، وہ غذا جو کھانا کھا چکنے کے بعد تفقہاً بطور لذت کے کھایا جاتا ہے، ان کو فواکہ کہا جاتا ہے. کھانے کے بعد پیٹ بھر چکا ہے لیکن کچھ تلذذ مقصود ہے، کچھ ہو جائے میٹھا، اس میٹھے کے واسطے مختلف قسم کی چیزیں آتی ہیں. یہ تمام کے تمام فواکہ ہیں، بطور میوے کے کھائے جائیں. اور اللہ فرماتے ہیں فواکہ میں کون ہوں گے؟ مما اشتہون، جس کی ان کو اشتہا ہوگی. اشتہا آم کی ہے تو آم آئے گا بے موسم. حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا نے دیکھا کہ پھل موجود ہیں. مریم سے کہا انا لکی ھذا، کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، اللہ کے پاس سے آئے. اور فرماتے ہیں امام بخاری اس روایت میں نقل کرتے ہوئے کہ ان دنوں شہر میں وہ پھل کا موسم ہی نہیں تھا. اگر مریم کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو زکریا کو بے موسم کی اولاد مل سکتی ہے. وہ سوچ کے دعا شروع کی اللہ سے، 100 سال میں بڑھاپے میں اولاد کو مانگ لیا اللہ سے. تو بندہ مومن کے لیے وہ فواکہ ہیں جس کی انہیں اشتہا ہوگی، موسم سے کوئی تعلق نہیں. لا ممنوع ولا مقطوع، نہ کبھی روکے جائیں گے نہ کبھی توڑے جائیں گے، ہمیشہ کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ مما اشتہون. اور اشتہا اردو میں استعمال ہے خواہش. جس پھل کی خواہش ہوگی وہ پھل آپ کے قریب آئیں گے اور آپ کو توڑنے میں محنت نہیں ہوگی، مشقت نہیں ہوگی. قطوفھا دانیہ، اس کے میوے، اس کے خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے.
اللہ کا انعام. اس موقع پر فرشتے کہیں گے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. تو پہلے کھاؤ ہے پھر پیو ہے, خالی پینے کی بات قرآن نہیں کرتا. آپ جہاں بھی ڈھونڈیں گے آپ کو پہلے کلو ملے گا پھر وشربو. یہ ہمارے پاس ٹھنڈا یا گرم جو چلا ہے غلط ہے, پہلے کھانا پھر پینا. قرآن کریم میں کثرت سے آپ دیکھیں گے وشربو کا امکان نہیں ہے بغیر کلو کے, بغیر کھائے پلانا یہ درست نہیں ہے. پہلے کھلانا اور پلانا. ضیافت میں اپنی قدرت کے مطابق ضیافت کرنا. بخل سے کام لیں گے تو اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب کی زبان سے نکلا بخاری میں روایت ہے, اگر آپ بندھن باندھ کے رکھیں گے تو تم سے بھی اللہ بندھن باندھ کے رکھ دیں گے. تم بندھن کھولو تمہاری بندھن کھل جائے گا. تو مہمان آئے تو دل کھول کے ضیافت کرنا, بخار سے کام نہیں لینا چاہیے. تلخا دیا ٹھنڈا گرم پہ کلو کا بتا رہا لفظ کی پہلے کھلانا پھر پلانا. اور اللہ مہمانوں کے کھانے سے آپ رزق کم نہیں کریں گے, وہ تو رزق اپنا ہی کھانا ہے. بس فرق یہ ہے کہ دسترخوان آپ کا ہے, اس کے رزق میں جو لکھا ہوا ہے ماں کے پیٹ میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. اور آپ کا بھی جو مقدر ہے جو لکھا کے لائے ہیں اس میں کمی زیادتی نہیں ہوگی. پھر بدلی کس بات کی؟ وہ جہاں بھی کھائے گا اپنے مقدر کا کھائے گا, اور آپ جہاں بھی کھائیں گے مقدر سے کھائیں گے. بلکہ جتنے مقدرات دسترخوان پہ جمع ہوں گے ان کے حصے کا یہاں آئے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے, کلو وشربو. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو. جنت میں کہا جائے گا کھاؤ اور پیو ہنیئن, مزے لے کر, فراوانی سے. کہیں ہنیئن آیا ہے, کہیں رغدن آیا ہے. رغدن کے معنی فراوانی اور ہنیئن کے معنی مزے لے لے کے کھاؤ, خوشگوار. دل میں کوئی قدورت نہیں, یہ کھلانے والا کیا سمجھتا ہوگا, ہم کو حقیقت سمجھتا ہوگا. نہیں, کھانے کی لذت لے کر کھاؤ. یہ کیا ہے, بما کنتم تعملون, اس وجہ سے تم کیا کرتے تھے. تمہارے نیک عمل کو سبب بنا کر اللہ نے اپنے فضل سے تم کو عطا فرمایا. پہلے فضل یہ کیا کہ تم کو امتیاز بخشا, غیر مخلوق سے ممتاز بنا کر انسان بنایا. پھر اس میں بھی امتیاز بخشا صاحب ایمان بنایا. پھر اس میں بھی امتیاز بخشا کہ متقی بنایا. پھر اس میں بھی امتیاز بخشا کہ سید الانبیاء کی امت میں پیدا فرمایا. اب اسی امتیازات کو ملحوظ رکھ کر ان اعمال کو سبب بنا کر اپنے فضل و کرم سے تم کو یہاں داخل فرمایا. کھاؤ خوشگوار, خوب مزے لے کھاؤ. واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون, کھاؤ اور پیو مزے لے کر اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں جیسے وہاں سنایا تھا کہ مجرم سے ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں, یہاں بھی سن لو انا کذالک نجزی المحسنین. جتنے بھی محسن ہیں جمع محسنین ہیں, ہم ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں, ضیافت کا, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں اور فراوانی سے عطا فرماتے ہیں. جتنے بھی محسن, احسان کے معنی اس کی تشریح بارہ آ چکی ہے. تفصیلی بات سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں آ چکی ہے کہ محسن اپنے نسبت کے لحاظ سے بدل جاتا. اپنے آپ پہ احسان کیا ہے, اللہ کے حکم کا پابند ہو جانا. ماں باپ پہ احسان کیا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کر لینا. اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے, اللہ کی بندگی ایسی کرنا کہ تمہیں اللہ دیکھ رہے ہیں, یا کم سے کم تم سوچو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کو دیکھتے ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اتنا یقین کر لو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اس طرح بندگی کرنا درجہ احسان ہے, اور ایسے محسنین کو ہم بدلہ ایسا ہی دیا کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, سو ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب یہاں سے خطاب ہے ان کافروں کو جو دنیا میں اکڑتے ہیں اور اپنے مال کی دولت پر یہ سمجھتے ہیں کہ مال کا ہونا دلیل ہے صحیح ہونے کی. اللہ فرماتے ہیں کلو, کھا لو, وتمتعوا, اور فائدہ اٹھا لو. کچھ دن کا فائدہ ہے, کلو وتمتعوا قلیلا, تھوڑا سا کھا لو. تمہیں دکھائی دے گا کہ 50 سال کھائے 100 سال کھائے, لیکن یہ دن آخرت میں جب آئے گا تم کہو گے یا اللہ دنیا میں ہم ایک ہی دن تھے, یا ایک دن کا آدھا صبح کا یا آدھا شام کا تھے, پورا دن کا تمہارا خیر ختم ہو جائے گا. تو دنیا پوری, اگر تم دنیا میں عمر نوح بھی مل جائے تمہیں تو یہ قلیل ہے آخرت کے مقابلے. جبکہ آج کی عمر تو عمر نوح کا جو آغاز ہوا تھا 40 سال میں نبوت کا وہیں ختم ہو جا رہی ہے, وہاں تو 950 برس. امت کے لیے 60-70 کا سال رکھا ہے, اوسط درجہ ہی 60-70 کے نیچے آ جائے. اب یہ اتنی عمر ہے, اس میں کیا مزہ کرے گا, یہ قلیل ہے, حقیر ہے. اور پھر اس راحت میں بھی تکلیف کم نہیں ہے. جتنے انسان بڑے مزے میں ہم سے بھگا کے پوچھو کیا تکلیف ہے, کہیں کہ پیٹ میں مروڑ ہے, فضلے کا خروج ہے, سر میں درد ہے, چکر ہے, نہ جانے کیا کیا تکلیف ہے. تو دنیا میں آدمی کتنا بھی مزے میں آ جائے لیکن تکلیفوں سے خالی ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی ضرر نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, یہ تو مقام جنت کو حاصل ہے. جنت آ جا کہ آزار نباشت کثیر آبا کثیر کار نباشت, یہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو وہی ہوگا. فضلے کا خروج, کھانا کھانے کا انتظام, نکلنے کی پریشانی, ٹھسکا لگنے کی پریشانی, سب کو لگے گی. اور اس کے بعد مزاج میں ذرا سا اعتدال کم ہوا تو بخار کا آ جانا, اعلیٰ شکنی کا ہونا, سر کا درد ہونا, کون بچے گا اس سے. راحت, دولت, ثروت سب کچھ کر لیں گے, لیکن شفا دینے والا جب چاہے تو آپ کی لگام کو ٹریک کر سکتا ہے. یہ اشارہ اسی کی طرف ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا, کھا لو اور پی لو تھوڑا سا. انکم مجرمون, بے شک تم مجرم ہو. انکم مجرمون, یہ لہجہ ایسا ہے جیسے کل پھانسی ہونے والی ہے اور آج تم کھا لو. کیا کہتے ہیں, کل صبح تمہاری پھانسی ہے, آج کچھ کھانا ہے تو کھا لو. کیا کھاتے بولو, آخری خواہش پوری کر لو, جتنا کھانا ہے مان لو. تو یہ انداز ہے رب کریم کا کہ تم ہو مجرم, مرتے ہی پکڑے جاؤ گے. جو مزے اٹھانا ہے کھا لو, جتنا کرنا ہے کر لو, تمہاری چال میں جتنا تبختر ہے کر لو, لیکن تمہارا انجام یہ ہے انکم مجرمون, تمہاری کم وقتی آنے والی ہے, تم ہو مجرم. ویل یومئذ للمکذبین, اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے, اس دن بڑی خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ارکعوا, رکوع کر لو, جھک جاؤ. اس کے دو معنی, ایک حقیقی ایک یہاں مرادی. حقیقی معنی رکع کے جھکنے کے آتے ہیں, لیکن کوئی پیچھے جھک گیا تو رکوع نہیں ہوگا. آگے جھکنا, جھکنے کے معنی دونوں, لیکن سنت کے مطابق جھکنا تو رکوع کہلاتا ہے. کمر سیدھی ہو, ہاتھ گھٹنے پہ ہو, تو ان سے کہا جاتا ہے جھک جاؤ, یعنی اللہ کے حکم پر جھک جاؤ. مراد اطاعت قبول کر لو, اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایک معنی تو یہاں یہ, اور ایک معنی یہ ہے ارکعوا, رکوع کر لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, رکوع کر لو. تو رکوع بول کر نماز مراد دیا ہے, کیونکہ رکوع ایک جز ہے اور ایک جز بول کر کل مراد دینا, یہ محاورہ ہے. میں نے گردن پکڑ لی, کیا مطلب ہوا, قبضے میں کر لیا.
تو آدمی کے لیے یہ جملہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ارکعو رکوع کر لو، لا ارکعو رکوع نہیں کرتے، نمازیں پڑھ لو نہیں پڑھتے، سجدہ کر لو سجدہ نہیں کرتے، اطاعت کر لو نہیں کرتے، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کر لو رکوع نہیں کرتے، خدا کی طرف جھک جاؤ نہیں جھکتے۔ تو دونوں معنی یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں، حقیقی رکوع نماز پڑھنا وہ بھی نہیں پڑھتے، اور اللہ کی طرف جھک جانا وہ بھی نہیں جھکتے، دونوں معنی یہاں لے جا سکتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تمام دلائل ختم ہو گئے، سمجھانے کی حد ہو گئی، اب آخری لہجہ فرمایا رب کریم نے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اتنے دلائل کے بعد، اتنے نمونوں کے بعد اور اتنی وارننگ کے بعد اگر اب بھی ایمان نہیں لاتے تو اس سے زیادہ بلیغ کلام اور کہاں سے لائیں گے جس میں ایمان لائیں گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اب کون سی بات باقی ہے؟ قرآن کے بلیغ الفاظ، قرآن کریم کے اس انذار کے بعد اب کس بات کو وہ ایمان لائیں گے؟ سوال ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اب کون سی بات ہے بعدہ اس کے بعد، یعنی قرآن کے بعد یؤمنون جس پر وہ ایمان لائیں گے؟ یہ قرآن کریم کلام اللہ ہے، اس کے بعد اب کوئی بات اتنی مشدد نہیں ہو سکتی ہے کہ ان کے ایمان میں قوت پیدا ہو۔ یہ ایمان نہیں لائے ہیں اگر اب تو اب ایمان یہ نہیں لائیں گے۔ اسی واسطے یہاں حکم ہے کہ مومن جب یہ آیت پڑھے یا سنے تو کہے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، الحمدللہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے۔ لیکن اس میں دو باتیں یاد رکھنا، نماز میں اگر نماز فرض ہے یا سنت ہے تو آمنا باللہ کہنا نماز میں ثابت نہیں ہے، اس لیے ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ نماز میں آمنا باللہ نہیں کہنا ہے۔ ہاں البتہ تلاوت کر رہے ہیں یا تلاوت سن رہے ہیں یا اپنے تہجد کی نماز تنہائی کی نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو نفل میں گنجائش ہے، نفل نماز میں آپ بطور دعا کے آمنا باللہ کہہ سکتے ہیں، اور تلاوت میں سن کر تلاوت کرتے ہوئے بھی آمنا باللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن سنتوں میں اور فرض نمازوں میں فقہا نے منع کیا ہے، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں وہ سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے نمازوں میں جو کچھ کہا ہے اس پر فقہا کی توضیح ہے، اس لیے آمنا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم کلام اللہ کو کلام الہی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔ دعا